وہ بہت چھوٹی تھی کہ اس کی ماں گزر گئی. زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی مگر کافی سمجھ بوجھ رکھنے والی لڑکی تھی. ہم ایک عرصے تک ایک دوسرے کے قریب رہے. میں نے ایک دن اس سے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ خوش ہو کر بولی سچی؟ میں نے کہا ہاں بالکل. اور خوش قسمتی سے ہمارے نکاح کے معاملات بھی جلد ہی طے پا گئے. نکاح کی رات وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگی تھی. سنو، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں تمہارے اپنوں جیسا خیال رکھوں گا. اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. وہ بلک بلک کر رونے لگی. وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے اسے کوئی بہت بڑا صدمہ لگا ہو. میں نے اس کا سر سینے سے لگا کر اسے چپ کرانے کی کوشش کی مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی. تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ. چپ ہو جاؤ. میں نے پریشانی میں اسے تسلی دیتے ہوئے سوال کیا. وہ روتی ہوئی مجھ سے الگ ہو گئی اور اس نے پیٹھ سے قمیص ہٹا کر مجھے پیٹھ دکھائی جہاں غالباً کسی تار یا کیبل سے مارے جانے سے سرخ لکیریں بن چکی تھیں. میں نے اس کا سر دوبارہ سینے سے لگایا تاکہ وہ مزید رو لے اور پھر وہ دوبارہ میرے سینے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی. میرے دل میں اس سے بے پناہ محبت اور ہمدردی جاگ اٹھی تھی. بدقسمتی سے میں رونے کی صلاحیت سے محروم شخص ہوں. میں اس رات بھی نہیں رو سکا. اب ہمارے 2 بچے ہیں اور وہ بھی بہت خوش ہے. وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی ہے تم کبھی بھی میرا خیال میرے اپنوں کی طرح مت رکھنا بلکہ تم میرا خیال ویسے ہی رکھنا جیسے رکھتے ہو. اب اس کی پیٹھ پر سے تو سرخ لکیریں غائب ہو چکی ہیں مگر میری پلکوں پر آج بھی اس رات کی تاریکی ہے اور میری آنکھوں میں کہیں سرخ لکیریں ہیں جو شاید نہ رونے کی وجہ سے نمودار ہوئی ہیں.